السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبحكمته الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد اعظم رسول محتشم نبی معظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی ہے. مختصر کلمات حمد و صلاۃ کے بعد
اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کے نام سے سایہ فدر ہے۔ اس مہینے کے اندر امت مسلمہ کے لیے کچھ خوشیاں اور کچھ غم کی یادیں وابستہ ہیں۔ اکثر مورخین کے نزدیک، سیرت نگاروں کے نزدیک یہی مہینہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور متفقہ طور پر یہی مہینہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کا مہینہ ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں بے شمار اختلاف ہے، کم و بیش 13 اقوال ملتے ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں 10 محرم الحرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے بر صغیر کے ایک بڑے اور نامور بڑی مشہور شخصیت احمد رضا خان صاحب بریلوی، جن کے نام پر ایک پورا مسلک اور ایک فقہ مرتب ہے، ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کی ہے، اور بالاتفاق وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کی ہے۔ اور محمود پاشا فلکی مصر کا ایک بہت بڑا ریاضی دان اور ماہر حیت تھا، اس نے علم اعداد اور علم ریاضی کا حساب نکال کے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے، اور جمہور علماء امت اسی بات کو صحیح اور درست سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات محترم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو وہ عام بچوں جیسے بچے تھے۔ ایک گھر میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دنیا میں معروف ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے علم میں وہ بچپن سے ہی پیدائش سے پہلے ہی نبی تھے، اللہ کو علم تھا اور اللہ نے ان کو اپنا آخری نبی بنانا تھا مستقبل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے ہی آپ کی برکات کا اظہار ہونے لگا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، عرب کے رواج کے مطابق آپ کو دودھ پلانے کے لیے ایک دیہاتی عورت کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ کو لے کے طائف کی بستی میں چلی گئی۔ مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اس میں گرامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی کہ جب مائی حلیمہ اپنے قصبے سے دنیا میں تشریف آئی تھی مکہ مکرمہ میں، تو آپ کی اونٹنی بھی لاغر اور کمزور تھی، اور آپ خود بھی بہت غریب گھرانے کی خاتون تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور وہ واپس جانے لگی، تو ان کی وہی اونٹنی جو انتہائی لاغر اور کمزور تھی، انتہائی چست اور چالاک ہو کے تیز رفتار سواری بن گئی۔ جب وہ مکہ سے نکل کے اپنے ساتھ آنے والی دیگر دائیوں کے پاس سے گزری، انہوں نے پوچھا تیری تو اونٹنی بڑی لاغر اور کمزور تھی، تجھے کیا ہوا، تو اتنی تیزی سے کیوں بڑھے؟ تو کہنے لگی مجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تو تب سے ہی یہ اللہ کے فضل سے یہ تیز ہو گئی۔ اور
وقتاً فوقتاً میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات اور آپ کی برکات کا اظہار ہونے لگا، حتیٰ کہ آپ کی عمر 40 برس کو پہنچی۔ اب 40 سال کا ایک جوان جو خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہو، اخلاق اور کردار میں بھی کوئی اس کے ہم پلہ نہ ہو، گفتار میں کوئی اس کے پاسو بھی نہ ہو، محبت کے پھیلانے میں، امن کی خواہش میں، معاشرے کو بیماریوں برائیوں سے پاک کرنے میں جو سوچ اور جو فکر آپ کی تھی وہ کسی کے بھی اس کے پاس کسی کے پاس بھی وہ سوچ اور فکر نہ ہو۔ 40 برس زندگی کے گزارنے کے بعد آپ ایک دن اپنی قوم سے پوچھتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دو، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا؟ زندگی کے 40 قیمتی سال میں نے تمہارے سامنے گزارے، میرا لڑکپن تم مجھ سے آگاہ ہو، میری نوجوانی سے بھی آگاہ ہو، میری جوانی سے بھی آگاہ ہو، میری آنکھوں میں کبھی جھول دیکھا ہو، میرے کردار کے کپڑے پہ کبھی کوئی داغ دیکھا ہو، میری زبان سے کبھی جھوٹ کی بدبو تمہیں آئی ہو، میرے کردار میں تمہیں کوئی خامی نظر آئی ہو، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا؟ زندگی گزارنے کے بعد میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو؟ ساری قوم بیک زبان، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر سوچے سمجھے، اس لیے کہ آپ کا کردار روشن کتاب کی طرح سب کے سامنے تھا، دو ٹوک اور کلیئر کٹ انداز میں کہتی ہے ما تربتنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر آج تک سچ کے سوا کی بغیر کا تجربہ ہی نہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ زبان کے بھی سچے ہیں، کردار کے بھی سچے ہیں، اخلاق کے بھی سچے ہیں، ما تربتنا علیک الا صدقا۔ اور حضرات آج دنیا میں کوئی شخص اپنی عمر کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنے کردار کی گواہی نہیں مان سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کو اعزاز حاصل تھا، اللہ نے آپ کی عمر کو آپ کی نبوت کی گواہی بنا دیا، فرمایا زندگی گزری ہوئی ساری زندگی پہ نظر دوڑاؤ، قد لبثت فیکم عمرا، جاؤ میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے زندگی گزاری ہے، عمر گزاری ہے، میری ساری عمر تمہارے سامنے ہے، اور میری یہ عمر ہی، میری عمر کی پاکیزگی ہی میری نبوت اور میرے دعوی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے، کسی نے کبھی پیش نہیں کیا۔ حضرات یہ شخصیت، یہ عظیم انسان جب تک نبی نہیں تھے، جب تک نبوت کا باقاعدہ خلعت نہیں پہنائی گئی تھی، جب تک نبوت اور رسالت کا تاج سر پہ مزین نہیں کیا گیا تھا، آپ اس دور میں بھی پاک باز اور پاک تینت تھے، اور نبوت کا اعلان ہونے کے بعد تو اپنی پاک بازی میں اور زیادتی ہو گئی اور اضافہ ہو گیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں سوچ رہا تھا کہ پاک پیغمبر کی سیرت کا کون سا گوشہ لوگوں کے سامنے رکھوں، کون سی بات آپ کی کروں، آپ کے حسن کی بات کروں تو کائنات میں آپ جیسا حسین کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے۔ ام المومنین سید عائشہ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، یوسف کو دیکھنے والیوں نے اس کے حسن سے مبہوت ہو کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اگر وہ میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو وہ چھریاں اپنے کلیجوں میں اتار دیتی۔ حسن کی یہ مثال، جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اس قدر معصومیت، اس قدر سادگی۔ اللہ کے رسول مدینہ کی گلیوں میں نا ایک منڈی میں گئے، ایک سودا کیا، سودا کرنے والا کہتا ہے ضامن دو مجھے، ایک یہودی عورت
بوڑھی عورت، یہودی عورت آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے اس کی گواہی میں دیتی ہوں، اس کی ضمانت میں دیتی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا بی بی تو اس کو جانتی نہیں ہے، تو اس کو پہچانتی نہیں ہے، تجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ منڈی ہے، تو اس کی گواہی کیسے دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ چہرہ ہی کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، میں نے تو اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر کروں۔ سیدنا ابو رافع آتے ہیں، یہودی ہیں، آتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے نبی کے چہرے سے ایک نظر ڈالتے ہیں اور ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کلمہ پڑھا لیجیے، آپ کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر منڈی میں ہیں، سودا طے ہوا ہے یہودی کے ساتھ، فرمایا پیسے گھر جا کے دوں گا، گھر چلے، سودا طے ہو گیا، گھر جا رہے تھے، میرے پیغمبر کی قدم مبارک ذرا تیز اٹھتے تھے، آپ عام لوگوں کی نسبت ذرا تیز چلتے تھے، آپ آگے نکل گئے، یہودی پیچھے رہ گیا۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا اس طرح کے ساتھ میرا سودا ہوا، پیسے لینے جا رہا۔ کہا تم شور کر دو، اعلان کر دو، میرا اونٹ لے کے بھاگ گیا، میری سواری لے کے بھاگ گیا، کوئی سودا نہیں ہوا۔ اس نے شور کر دیا، میرے پیغمبر رکے، فرمایا کیا ہوا؟ کیوں؟ ابھی تو میرے ساتھ سودا ہوا تھا۔ کہتا گواہ لاؤ، اس کے سامنے سودا ہوا ہے۔ اتفاق سے کوئی موجود نہیں تھا، منڈی میں شور اٹھا، لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ کہتے گواہ لاؤ۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ گواہ میرے ساتھ تمہارا سودا ہوا ہے، گواہ تو تب ہوتا میں تمہارے ساتھ ادھار کرتا، میرے ساتھ گھر جا کے تم نے پیسے لینے تھے، سودا ہوا ہے۔ اس نے کہا کوئی سودا نہیں ہوا تیرا میرا، تو پہلے گواہ لا۔ سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جی کیا ہوا؟ فرمایا یہ معاملہ ہے۔ خزیمہ آگے بڑھتے ہیں، آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا، میں گواہی دیتا ہوں۔ میرے بات آئی گئی ہوگی، اللہ کے پیغمبر آگے بڑھے، آپ نے خزیمہ کا ہاتھ پکڑا، خزیمہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا، تو سودے کے وقت پاس ہی نہیں تھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا اس سے سودا ہوا؟ سیدنا خزیمہ کے ایمان کو سلام ہے، آقا آپ ہمیں جنت و دوزخ کی باتیں بتاتے ہیں، ہم تو وہ بھی دیکھے مان لیتے ہیں، آپ نے یہی میں جھوٹ بولنا تھا، آپ جھوٹ بولنے والے نہیں۔ حضرات میرے پیغمبر کے کردار کی بات کروں، میں اپنے پیغمبر کے حسن کی بات کروں، میں اپنے پیغمبر کے جمال کی بات کروں، میرے پیغمبر کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا۔ مزے کی بات یہ ہے 1,24,000 صحابہ کرام کوئی ایک بھی آنکھ بھر کے میرے پیغمبر کو نہیں دیکھتے سکا، سوائے ایک بوڑھی عورت کے، سوائے ایک جو سفر ہجرت میں جس سے آپ کا واسطہ پڑا۔ اللہ اکبر۔ ام معبد کہتی ہے کہ میں نے جب ابو معبد میں نے دیکھا 2 لوگ 3-4 لوگ آئے اور مجھے کہتے ہیں بھائی ہم تیرے مہمان ہیں، کچھ کھلائیے پلائیے۔ ماں کہتی ہے، ام معبد کہتی ہے میں نے کہا میں قربان جاؤں، اتنے پیارے مہمان، اتنے خوبصورت مہمان، اتنے شریف النفس مہمان میرے گھر میں آئے، رحمتیں برکتیں ہو گئی، لیکن میرے بچوں میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو پانی کہا نہیں ہے، کہا ماں یہ بکری پڑی ہوئی ہے، اس بکری کا دودھ ہی دو۔ ماں ہنس پڑی، کہتی ہے میں سچے جاؤں، اس بکری کا دودھ جو کہ یہ بکری ہوتی تو یہ بکریوں کے ساتھ ریوڑ میں جاتی، اس کا دودھ خود کو چکا، اس میں دودھ نہیں آتا۔ میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں اماں اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ ہم دو رہے تھے، تو اجازت دینے صرف ہمیں۔ ماں نے کہا اچھا اگر تمہاری ایسی ضد ہے تو جاؤ دودھ دھو لو۔ میرے پیغمبر نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اللہ سے برکت کی دعا مانگی، میرا وجود تو میرا پیغمبر جس کا وجود ہی باعث سے برکت ہے، جس کا بولنا برکت، جس کا دیکھنا برکت، جس کا سننا برکت، جس کا سنانا برکت، جس کا ہاتھ برکت، جس کا دعا برکت، جس کے قدم برکت، جو جہاں جائے وہاں برکت، جو جہاں بیٹھے وہاں برکت، جہاں سے اٹھے وہاں برکت۔ بکری کے ہاتھ پہ، بکری کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے بکری کو دودھ سے بھر دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مائی
لا برتن لا. ماں ایک چھوٹا تھا نا, وہ کولا سا لے آئی, انہوں نے کوئی نچوڑ لیا ہوگا, چلو تھوڑا سا دودھ نکل آئے گا, کولا بھر گیا. ماں کوئی اور برتن لا, اور برتن لے کے آئی, ماں اور برتن لا. ماں برتن لائے جا رہی ہے, دودھ سے بھرتا جا رہا ہے. وہ ماں جو ہے نا وہ اپنی سادگی میں ہی میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھتی چلی جا رہی ہے. یہ کیسا برکت والا وجود ہے, یہ کیسا برکت والا یہ نوجوان ہے, یہ کیسی برکت والی شخصیت ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے دودھ پیا, ابو بکر کو پلایا, ساتھی کو پلایا, عامر بن فہرہ کو پلایا, گائیڈ کو پلایا, سب کو دودھ پلایا. مائی سے کہا تو بھی دودھ پی لے. مائی نے بھی دودھ پیا. میرے پیغمبر آگے نکل گئے, پیچھے سے مائی کا پورا شوہر ابو بابت آیا. ابو بابت کہتا ہے آج گھر میں کچھ چہل پہل لگ رہی ہے, آج لگتا ہے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے. ماں کہتی ہے ارے مہمان, ایسا مہمان, خیر برکت کا مرتب مہمان آیا, مہمان آیا تھا. کہا وہ کیا تھا؟ کہا اس ماں نے میرے پیغمبر کا چہرہ بتایا. کہا کشادہ پیشانی تھی, سرخ رخسار تھے, پکھڑیوں جیسے گلاب تھے, تلوار جیسی ناک تھی, موتیوں جیسے چمکتے دانت تھے, خوبصورت بلوری کٹورے جیسی آنکھیں تھی. وہ میرا پیغمبر, بڑی خشمگی داڑھی تھی, اور جناب اس کا بڑا پیارا وجود تھا. چھوٹی چھوٹی لڈیں رکھی تھی, قد نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا. وہ آیا تھا مہمان. ابو محمد کہتا ہے ارے اللہ اللہ, اس کے تو دنیا میں چورے ہیں, ہمارے گھر آ کے چلا گیا. مجھے بتا وہ کدھر کو گیا, میں جا کے اس کے پاؤں پکڑتا. میں نبی کے چہرے کا ذکر کروں کہ نبی کے جمال کا ذکر کروں, میں نبی کے کمال کا ذکر کروں کہ نبی کے قدقات کا ذکر کروں کہ نبی کی برکات کا ذکر کروں. حضرات میں سوچ رہا تھا میں کس کا ذکر کروں. میرے نبی کے تو بالوں کی زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک خدا کی قسم ایک ایک چیز اتنی پیاری ہے, ایک ایک چیز اتنی لگنی ہے, ایک ایک چیز اتنی ہے کہ میں 1000 بار اپنی جان قربان کر دوں تو حق ادا نہیں. وہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ اللہ, ایسے تو نہیں اللہ نے کہا. اللہ نے انسان پر بڑی انعام کی. انسان کا وجود اللہ کا انعام ہے, آنکھیں اللہ کا انعام ہے, سر کے بال اللہ کا انعام, دماغ اللہ کا انعام, زبان اللہ کا انعام, کان اللہ کا, انسان کا سارا وجود اللہ کے انعامات سے بھرا ہوا ہے. پھر انسان کے گرد و نواح اللہ کی نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. میرے مالک نے ایسے نہیں کہا, صاف صاف اعلان کیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اور کائنات کے لوگوں, رب کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار ہی نہیں کر سکتے, تم نہیں گن سکتے اس کی نعمتوں کو. لیکن ایک نعمت جس کا ذکر میرے رب نے کیا, فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ایک انعام اللہ نے کیا, ایک احسان اللہ نے مومنوں پہ کیا کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دیا, ایک پیغمبر بھیج دیا. آج لوگ نا ایک بات کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے نا یہ اللہ کے رسول کے لیے بنائی گئی ہے. حضرات یہ میرے پیغمبر کی توہین ہے یہ کہنا کہ کائنات اللہ کے رسول کے لیے بنائی گئی ہے. رب کعبہ کی قسم, میرا عقیدہ, میرا ایمان سمجھیے, پڑھیے, سوچیے اس بات کو. کائنات کو میرے پیغمبر کے لیے نہیں بنایا گیا, میرے پیغمبر کو کائنات کے لیے بنایا گیا. کائنات میرے نبی کے لیے نہیں بنی, یہ میرا نبی اللہ نے اس کو کائنات کے لیے بنایا. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں کائنات کے لیے بشیر بنایا, نذیر بنایا, کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. ہم نے تمہیں شاہد بنایا, ہم نے تمہیں اللہ کا انعام کے طور پہ بنایا. ساری کائنات کی رہنمائی کے لیے میرا اکیلا پیغمبر آیا. یہ عقیدے کی بات ہے. کائنات اللہ کے رسول کے لیے نہیں بنی, یہ کائنات تو ہمارے لیے بنی, انسان کے لیے بنی. سورج چاند ستارے ہم بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. پھر فرق کیا ہوا ہم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ لوگوں فرق تلاش کرنا ہے تو دیکھو یہ کائنات اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے, لیکن اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدے کی بات سمجھیے, عقیدے کی بات سب سے بڑی نعمت,
اور قرآن نے نا میرے پیغمبر کی بڑی صفت ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلی صفت لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول من انفسکم جو تمہاری نسلوں میں سے، وہ ہے تو تمہاری جیسا انسان، وہ ہے تو تمہاری جیسا بشر، وہ ہے تو اسی طرح جس طرح تم دنیا میں آتے ہو وہ دنیا میں آیا، جو تم کھاتے ہو وہ وہی کھاتا ہے، جیسے تم سوتے ہو ویسے وہی سوتا ہے، جیسے تم جاگتے ہو ویسے وہ جاگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تم میں سے ہے، وہ تمہاری نسل میں سے ہے، لیکن یاد رکھو اس میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ وہ رب کا نبی ہے اور تم نبی نہیں، اس پہ رب کی وحی آتی ہے، تم پہ وحی نہیں آتی، اس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، تم سے اللہ ہم کلام نہیں ہوتا۔ حضرات لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا اس پر تمہاری مشقتیں بڑی گراں گزرتی ہیں، وہ تمہیں مشقت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر نماز کے ساتھ نا مسواک کو لازمی کروں، ہر مسواک ہر نماز کے ساتھ، کہ مسواک کے بغیر وضو ہی نہیں ہوتا، لازمی قرار دے دوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری امت پہ مشقت ہو جائے گی۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ تو تم پہ اتنی سی مشقت بھی برداشت نہیں کرتا، وہ تو تم پر اتنی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا کہ جو تمہارے لیے مشکل ہے، فرمایا تم پر مشقت پڑ جائے گی، اس لیے اس کی فضیلت بڑی ہے، ہر نماز کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو، لیکن فرض قرار نہیں دیا کہ تم پہ مشقت نہ بڑھ جائے۔ رمضان المبارک میں ایک دن تراویح پڑھی، لوگ اکٹھے ہوئے، دوسرے دن پھر پڑھی، لوگ اور زیادہ اکٹھے ہوئے، تیسرے دن پھر پڑھی، مسجد بھر گئی، چوتھے دن تشریف ہی نہ لائے۔ اللہ کے پیغمبر کیوں نہیں آئے؟ ہم بڑے شوق سے آئے۔ فرمایا تمہارا شوق اتنا تھا میں ڈر گیا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے کہ تم سے پڑھی نہ جائے، تم پہ مشقت پہ نہ پڑ جاؤ، میں اس لیے باہر نہیں آیا، اس کی فضیلت بڑی ہے، اہمیت بڑی ہے، لیکن یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، میں اس لیے باہر نہیں آیا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، فرمایا وہ تم پہ لالچی بڑا ہے، مجھے لالچ ہے، آپ کو لالچ ہے، باپ کو لالچ ہے، ماں کو لالچ ہے، اولاد کو لالچ ہے، دنیا کی دولت کی، دنیا کے عزت مرتبے جا مقام کی، شان کی، اعلیٰ مقام کی، سب کو ضرورت ہے، لیکن لوگوں میرے پیغمبر بھی لالچی ہے، اس کو لالچ اس بات کی ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، اس کو اس بات کی لالچ ہے کہ وہ تمہیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے، اس کو اس بات کی لالچ ہے کہ وہ تمہیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اس کو لالچ ہے، اس کو بھی لالچ ہے۔ حریص علیکم، فرمایا وہ تم پہ حریص ہے، تم پہ لالچی ہے اس بات پہ کہ تم کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ، اتنا لالچی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑا شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مومنوں کے ساتھ کتنا رحیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعشر سنین، اللہ کے رسول کی میں نے 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، ان 10 سالوں میں آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی تھپڑ نہیں مارا، بلکہ کبھی غصہ ہے نا، زیادہ غصہ آ گیا کسی بات پہ تو کہا یا ذرا نہیں، وہ 2 کانوں والے، اور تیرا کیا حال ہے 2 کانوں والے، اب کس کے 2 کان نہیں ہوتے؟ میرے پیغمبر نے غصے میں بھی سچ بولا، میرے پیغمبر نے مذاق میں بھی سچ بولا، میرے پیغمبر کے کردار پہ جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ حضرات سوچیے اس پیغمبر، ہم اس پیغمبر کے امتی، ہمارے لیے تو یہی اعزاز کافی ہے کہ ہم محمد کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرات امتی کہلوانا اور بات ہے، امتی بننا اور بات ہے۔ ہم امتی کہلواتے ہیں لیکن امتی بنتے نہیں۔ امتی بننے کے لیے ہمیں اس پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، امتی بننے کے لیے اس نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، امتی بننے کے لیے اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن اگر ہم
امتی کہلواتے رہے، امتی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، امتی بنے ہی نہ بنے ہی نہ، تو حضرات ذرا سوچئے کہ پھر ہمارے دعوے کی صداقت کہاں تک ہوگی؟ اس نبی کی تعلیمات پر غور کریں ذرا. اللہ اکبر. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تعلیم کی بات آپ کی کرتا ہوں نا، امتی بننے کی بات کرتا ہوں، ذرا سوچیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ بیچی ہوئی چیز واپس لے لے، جو بندہ بیچی ہوئی چیز بیچ کے واپس لے لے، فرمایا اسے جنت کی ضمانت دے دوں، مجھ سے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے. اور ہمارا عمل کیا ہے؟ دکان پہ لکھ کے لگایا ہوا خریدا ہوا مال نہ واپس ہوگا نہ تبدیل ہوگا. اور امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے خریدی ہوئی چیز واپس لینے پر جنت کی ضمانت دی ہے. ہم نے لکھ کے لگا دیا ہے آپ جو چیز لے گئے نا وہ آپ کی ہے، وہ کٹی نکل آئے، وہ پھٹی نکل آئے، وہ ٹوٹی نکل آئے، وہ خراب نکل آئے، وہ آپ کی ہے. اب آپ نے پیسے میں دے دیے، نہ پیسے واپس دیں گے نہ چیز تبدیل کر کے دیں گے. بیچی خریدی ہوئی چیز واپس کے تبدیل نہیں ہوگی. ہم نے بورڈ لکھ کے لگے، دعویٰ ہے محمد رسول کا. جس کی دکان پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے نا، وہ 12 ربیع الاول کو بازار سے لانے کے لیے سب جگہ چلا لیتا ہے کہ کیا جی میں محمد رسول کا اظہار کر رہا ہوں. محمد رسول جھنڈی لگانے سے ہوتی ہے، محمد رسول پیغمبر کی بات ماننے سے ہوتی ہے. اور میں خریدی ہوئی چیز واپس لے لو، اللہ اکبر، تو جنت کی ضمانت پاؤ. میرے پیغمبر نے کہا فرمایا جس نے مریض کو راحت پہنچائی نا، جس نے مریض کو راحت پہنچائی، اس کے پاس بیٹھ کے محبت بڑی بات کی، اس کو تنگ نہ کیا، مریض کو راحت پہنچائی، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت میں بیٹھا ہوا ہے. یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے. ایک بندہ مریض ہے، بندہ اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے. آقا نے فرمایا مریض کی عیادت کے لیے جاؤ گے تو 70,000 فرشتہ تمہاری بخشش کی دعا مانگتا رہے گا. صبح کو جاؤ گے تو شام تک، شام کو جاؤ گے تو صبح تک. فرمایا اسی نبی کا فرمان ہے، مریض کو راحت پہنچانے والا گویا جنت میں بیٹھا ہوا، جنت کے اندر بیٹھا ہوا. ہم مریض ایمبولینس میں پڑا ہوا ہے، حرمت رسول پہ جان قربان ہے، نعرے لگا رہے ہیں، مریض مر جاتا ہے، مریض مر جاتا ہے. میرے پیغمبر نے سڑکوں اور چوکوں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا. ہم اس نبی کی ختم نبوت کے لیے انہیں بازاروں کو بند کر رہے ہیں اور کہتے ہیں محب رسول ہے، ہم سے زیادہ بڑا کوئی محب رسول نہیں ہے. اللہ جس نبی کے نام پہ نکلے ہو اس نبی کی تعلیمات کو بھی تو اپنا کے دکھاؤ. ایمبولینس میں مریض مر جاتا ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں، اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ جناب ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں. اللہ اکبر. تعلیم کی بات کر رہا ہوں. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تم میرے امتی ہی نہیں ہو، میرے ہی نہیں، تم میرے نہیں ہو اگر دوسروں کو آرام نہ پہنچاؤ، اگر دوسروں کو راحت نہ پہنچاؤ، تم میرے ہی نہیں ہو. میرے آقا فرماتے ہیں میرے امتی نہیں ہو، میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر تم دوسروں کو راحت نہ پہنچاؤ. حضرات کبھی سوچا ہے ہم کتنی راحت پہنچاتے ہیں اپنے دوسروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقارب کو، محلے داروں کو، گلی والوں کو، بازار والوں کو، سڑک والوں کو ہم کتنی راحت پہنچاتے ہیں. میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وہ میرا نہیں ہے جو لوگوں کو راحت نہیں پہنچاتا. ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم جب تک تکلیف نہ دیں کسی کو ہمیں چین نہیں آتا. ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں اس رسول کے، اور ذکر کرتے ہیں اس کے رخساروں کا، ذکر کرتے ہیں اس کے دندان کا، ذکر کرتے ہیں اس کی آنکھوں کا، ذکر کرتے ہیں اس کی میٹھی زبان کا، ذکر کرتے ہیں اس کے اخلاق کا. اس کے عمل کی بات ہی نہیں کرتے، نہ عمل کرتے ہیں نہ بات کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس محبت کی مثال ہی نہیں. آپ نے دیکھا نماز پڑھا رہے تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، میرے پیغمبر نے نماز چھوٹی کی،
نماز مختصر کر دی. فرمایا میں نے چاہا کہ بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو. میرے پیغمبر نے اتنی راحت پہنچائی ہے، اتنی محبت کی ہے اپنی امت کے ساتھ. اللہ نے فرمایا پیغمبر میں نے تجھ سے پہلے سارے انبیاء کو ایک دعا کا حق دیا، گارنٹی قبول شدہ دعا، جو زبان سے نکالو گے 100% پوری. میں نے سب کو ایک دعا کا اختیار دیا، سب نے اپنے حق استعمال کیا، تم بھی کر لو. اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں آپ بھی یہ حق استعمال کر لیں. میرے نبی نے دائیں بائیں شاید نظر اٹھائی ہوگی اور امت کے مسکینوں اور کمزوروں کو دیکھا اور کہا اللہ میری دعا کا حق محفوظ کر لے، میں قیامت کے دن امت کے لیے مانگ لوں، میں قیامت کے دن امت کے لیے مانگ لوں گا. اللہ میری دعا کا حق محفوظ کر لو. لوگوں اتنی محبت کرنے والا وہ نبی اپنی امت سے. آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میں پڑھ رہا تھا میرے پیغمبر نے آخری حج کیا، جبل رحمت پہ گئے. جو لوگ گئے ہیں نا وہ جانتے ہیں وہاں پہ کتنی گرمی ہوتی ہے. جنہوں نے گرمی میں حج کیا ہے وہ جانتے ہیں جبل رحمت پہ کتنی گرمی ہوتی ہے. اور آج کل جب ساری سہولتیں موجود ہیں، اس وقت 1400 سال پہلے سوچیے جب کوئی سہولت موجود نہیں تھی، اس جبل رحمت پر بغیر کسی سائے کے اونٹنی میں بیٹھ کے 5 گھنٹے تک میرا پیغمبر امت کے لیے دعا مانگتا رہا. گرمی کی شدت میں آگ برساتی گرمی، 5 گھنٹے تک میرا پیغمبر اونٹنی میں بیٹھ کے امت کے لیے دعائیں مانگتا رہا. حضرات اس نبی کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کبھی اس کی وفاؤں کا، امت کے ساتھ اس کی محبت کا، کبھی اس کے پیار کا ذکر بھی تو دیکھیے وہ کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچیے حضرات ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ طائف میں زخم لگے، فرشتہ آیا، جبریل تشریف لائے، کہا آقا یہ ملک الجبال آیا، یہ پہاڑوں کا نگران فرشتہ آیا، اس کی بات سنیے یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. وہ آیا آگے بڑھا، اس نے کہا جی اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں. طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کا سر پھاڑا، آپ کے سر اقدس سے خون نکلا، آپ کے پاؤں کی جوتی خون کے ساتھ پاؤں اور جوتے چپ گئے. اجازت دیجیے اس بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس سے سرما بنا دوں، سرما بنا دوں. اور خدا کی قسم جب پہاڑ اپنے درمیان پیستے ہیں نا تو سرما بنا ہوا ہم نے اپنی آنکھوں کے اعتبار میں دیکھا، ہم نے بالا کوٹ میں دیکھا ہے، ہم نے اس ساری پٹی پر نظر دوڑائی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پہاڑ ٹوٹتا ہے تو کیسے سرما بنتے ہیں. دریائے نیلم میں بستیوں کی بستیاں گری ہوئی ہم نے دیکھی ہیں. اس پہاڑی فرشتے نے کہا تھا آقا اجازت دیجیے ان کو پیس کے دو پہاڑوں کے درمیان سرما بنا دوں. لوگوں اس نبی کی بات کرتے ہو، اس نبی کا ذکر کرتے ہو. انہوں نے پہاڑوں کے فرشتے کو دیکھا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، ہاتھ اٹھائے، زبان سے لو لو لالا کو پھیرے، موتی گرائے. آپ نے اپنی زبان اثر سے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ جی اگر انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں نا تو اس وجہ سے مارے ہیں کہ مجھے جانتے نہیں ہیں، آپ ان کو ہدایت دیجیے. جس سے پتھر مارے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگتے رہے. اس نبی کا ذکر کرتے ہیں ہم آج، اس نبی کا ذکر کرتے ہیں، اس کی پیدائش کی خوشیاں تو بڑی مناتے ہو. کبھی حضرات ماضی کے چھڑونکوں میں ذرا ماضی کی کتاب کے اوراق پلٹ کے، ایک آج یہ 12 ربیع الاول ہے، ایک 1428 سال پہلے ایک 12 ربیع الاول مدینہ میں آیا تھا. کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ اس مدینے کے 12 ربیع الاول پہ ہم نے کبھی غور کیا اس وقت کیا کیفیت تھی؟ 1428 سال پہلے مدینے والوں کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی، مدینے میں غمناک کیفیت تھی، مدینہ سارے کا سارا سوگوار تھا.
آج جشن ہے، آج جھنڈے ہیں، آج نعرے ہیں، آج طبیلے ہیں، آج دودھ ہے، آج گلے میں ہار ہے، آج بھنگڑے ہیں، آج ڈھول کی تھاپ پہ رقص ہے، آج جشن منایا جا رہا ہے۔ جاؤ جا کے میرے بلال حبشی سے پوچھ کے دیکھو، ایک 12 ربیع الاول اس نے بھی گزاری ہے۔ بلال حبشی سے پوچھو، اس نے بھی 12 ربیع الاول گزاری ہے کہ نہیں گزاری؟ مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ سے باہر اس بچے کا حال کبھی دیکھو جو ریت کے اوپر لیٹنیاں لیٹ رہا تھا، وہ بار بار زمین میں گر رہا تھا۔ صدیق اکبر اپنے گھر گئے ہوئے تھے، پلٹ کے واپس آئے تو دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے۔ بچے کو اٹھایا، گود میں بٹھایا اور کہا میرے بیٹے تیرا پیٹ دکھتا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس بچے کے آنسو خشک ہو گئے، آنکھوں کو صدیق کے چہرے پہ گاڑا اور کہا چچا یا تو آپ کو خبر نہیں ملی اور یا آپ کا دل بڑا سخت ہے، آپ کو پتہ نہیں مدینہ لٹ گیا، مسلمان اتر گئے، ہم یتیم ہو گئے، اللہ کے رسول ہم کو دانے چھڑائی جا رہے تھے۔ جناب صدیق اکبر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، دوڑتے ہوئے آئے حجرہ عائشہ میں۔ لوگوں نے، گھر والوں نے چادر آپ کے اوپر اڑائی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر آئے اور آ کے صبر و استقامت کے پہاڑ میرے پیغمبر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ آقا اللہ کے پاس جا چکے تھے، صدیق اکبر نے میرے پیغمبر کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا آقا آپ پہ 2 موتیں کبھی نہیں آئیں گی، جو آنی تھی وہ آ چکی، 2 موتیں آپ پہ کبھی نہیں آئیں گی، آپ اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اب آخری زندگی اللہ کی، اللہ کے پاس پلٹ کے باہر نکلے تو جشن منانے والوں، نعرے لگانے والوں، جھنڈیاں لگانے والوں، گلے میں ہار ڈالنے والوں، ساری رات جھنڈیاں لگا کے فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں، لوگوں کے راستوں کو بند کر کے ان کو اذیت دینے والوں، آؤ میں مسجد نبوی کا ایک منظر آپ کو دکھاؤں۔ یہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑیاں لگی ہوئی ہیں، عمر فاروق ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ خبردار اگر کسی نے یہ کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول کچھ دیر کے لیے اللہ کے پاس گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، پلٹ کے واپس آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق جھکی گردن کے ساتھ، لرزتے قدموں کے ساتھ مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ اللہ نے بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کیا تھا ابو بکر کو، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ابو بکر نے عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عمر چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ۔ عمر ڈانٹتے ہیں، ہٹ جاؤ پیچھے، جو یہ کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر نے سمجھا عمر اتنا بے خود ہو چکا، اتنا بیگانہ ہو چکا، غم نے عمر کو نڈھال کر دیا، خود ہی آگے بڑھتے ہیں اور آگے خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں ایک جملہ بولتے ہیں، لوگو من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں یاد رکھو جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اللہ قائم ہے، اور جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد فوت ہو چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں ابو بکر کی زبان سے میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے، ابھی اتری ہے۔ رات آج ہمیں تو جشن سوجی ہے نا، جائیے کبھی فاطمہ کے دربار میں بھی جائیے۔ میرے پیغمبر کو جب دفن کر دیا گیا نا، اللہ اکبر، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 2 دن پہلے تو میرے پیغمبر کے سینے سے لکھ رہی تھی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جدائی کے وقت قریب آ رہے ہیں۔ فاطمہ کی سسیاں نکل گئی تھی، کہا ابھی دوبارہ سینے سے لگایا، بٹیا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا پریشان نہیں ہونا، میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ ابھی 2 دن پہلے کی تو باتیں تھی نا۔ آج فاطمہ خالی گھر کو دیکھتی ہے،
انس کو دیکھتی ہے، بلال کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اوے انس، او بلال، اپنے نبی کو کہاں چھوڑ آئے گا؟ میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے گا؟ یا بتا، یا بتا، ہائے بابا، بابا آپ کہاں کریں گے؟ یاد کرتی ہے، کہتی ہے صبت علیہ، صبت علیہ مصائب، صبت علیہ مصائب، مجھ پر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، مجھ پر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا، اگر یہ پہاڑ پہ یہ دن پہ ٹوٹتے تو وہ رات بن جاتی۔ اتنے مجھ پہ غم کے پہاڑ ڈھونڈے ہیں، ہم جھنڈے لگا رہے ہیں، ہم گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، ہم چوکوں میں نعرے لگا رہے ہیں۔ کبھی فاطمہ سے تو پوچھ کے دیکھو اس کی بارے ربیع الاول کیسے گزرتی تھی؟ جس نبی کا تذکرہ کرتے ہو، جس نبی کا ذکر کرتے ہو، جس نبی کے نام پہ حلوے مانڈے جاتے ہو، جس نبی کے نام پہ سڑکیں بازار بند کرتے ہو، اور جس نبی کے نام پہ، جس نبی کا نام لے کے چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کو کافر بناتے ہو، جس چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہو، لوگوں کبھی ان سے سوچو اس نبی کی تعلیمات یہ ہے تو ہاں عمل کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو یاد کرتے ہو، اللہ اکبر۔ سیدنا بلال سے پوچھو، بلال سامان اٹھایا، سامان اٹھایا اور نکل پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے، ابوبکر پیچھے دوڑے، بلال کا قمیض پکڑا، دامن پکڑا، کہا بلال پہلے اللہ چھوڑ کے اب تم چھوڑ کے جا رہے، اب تم چھوڑ کے جا رہے۔ یہ تو بلال نے دامن چھڑوایا، کہا پکڑ نہیں رہنا، یہاں پہ نہیں رہنا، جہاں میرا پیغمبر نظر نہیں آتا میں نے وہاں نہیں کیا کرنا ہے، میں نے یہاں پہ نہیں رہنا۔ لوگوں یہ تو بلال تھا نا، جیتا جاگتا انسان تھا، باشعور انسان تھا، سمجھدار انسان تھا۔ میں نے تو سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، میرے نبی کی اونٹنی کسوا مدینہ کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح کبھی کدھر کو جا رہی، کبھی کدھر کو جا رہی، کبھی کس گلی میں، کبھی کس گلی میں، حتیٰ کہ 4 5 یا 6 دن کے بعد ایک گہری کھائی میں گر کے اللہ تو پیاری ہو گئی۔ نبی کی جدائی تو اونٹنی سے برداشت نہ ہو سکی۔ مولوی صاحب آپ کس طرح گلیوں کو سجا رہے ہو، کس طرح بازاروں کو سجا رہے ہو، آپ کا حوصلہ کیسے ہے، آپ کا جرأت کیسے ہے، آپ کا ایمان کہاں ہے، آپ کی غیرت ملی کہاں ہے؟ حضرات سوچیے ذرا اس بات کو، ہم کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہم پر ایک انعام تھے، ہمیں ایک انعام دے گے، دین دے گے۔ آپ کا اعزاز یہ ہے، جاؤ دنیا کے 20 ممالک کی بائبل اکٹھی کر لو، دنیا کے 20 ممالک میں موجود بائبل اکٹھی کرو، آپ کو 20 ممالک کی 20 بائبلیں ایک دوسرے سے نہیں ملے گی، اکٹھی نہیں ملے گی۔ جاؤ میرے نبی کا دیا ہوا یہ قرآن دیکھو، 120 ممالک میں جاؤ، 120 ممالک کا قرآن اکٹھا کرو، ایک زیر و زبر کا بھی فرق آ جائے تو ہم یہ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ جو کام ہم کرتے ہیں نا، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیے، ہم ابوبکر سے زیادہ محبت نہیں کرتے اللہ کے رسول سے، ہم عمر سے زیادہ محبت نہیں کرتے، ہم عثمان و علی سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم کسی ادنا سے آبی سے ہم اس سے زیادہ محبت نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آج ہماری محبت کے معیار بدل چکے۔ اللہ نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہر مومن کو اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز، کیسے عزیز ہے اپنی جان؟ ہم اس کی بات تو مانتے نہیں ہیں، ہم اس کی تعلیمات پہ عمل تو کرتے نہیں ہیں، ہم اس کا سبق تو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کی تعلیم پہ عمل تو کرتے نہیں ہیں۔ حضرات کیسے ہمیں اللہ کے رسول پیدا ہوتا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین، یہ آئینہ ہے، یہ آئینہ
سورۃ الاحزاب ہے، 21واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب کی 6 آیت ہے، گھر میں جا کے پڑھیے، آئینہ دیکھیے، اس کے اندر النبی اولا بالمومنین، نبی مومنوں سے اس کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ذرا چیک تو کیجیے ہمیں اپنے نبی سے کہاں کتنی محبت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ حضرات محترم، زندگی کا مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمانبرداری اور آپ کی محبت ہونا چاہیے۔ جو دل آپ کی محبت سے خالی ہے، آج حدیث سے متحد ہے کہ وہ شخص مومن ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اسے انسان نہیں مانتے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہم اسے انسان نہیں مانتے۔ جو دل محبت کے رسول سے خالی ہے وہ پتھر کا ٹکڑا ہے، وہ مورتی ہے، مجسمہ ہے، وہ جانور ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ مسلمان ہونا تو بڑا انسان ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ رات محبت رسول ایک ایمان ہے، ایک ایمان، اور ایمان کے بغیر بندہ بخشا نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ کے ہاں محبت رسول وہ قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سمجھتا ہے۔ یہ طریقہ سیکھیے، پڑھیے، علماء سے بات کیجیے، سبق سیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو یہ طریقہ ہے نا، یہ بھی طریقہ سیکھنے کے لیے خطبہ جمعہ، دروس، جلسے، کانفرنسیں، صرف یہ طریقہ سیکھنے کے لیے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف ایک عالم دین اپنے انداز میں، دوسرا اپنے انداز میں، تیسرا اپنے انداز میں اللہ کے رسول کی محبت کی باتیں بتاتا ہے۔ ہم طالب علم ہیں، ہم نے آپ کو اپنے انداز میں بات سمجھائی، ہمارے اساتذہ نے ہم کو اور زیادہ علمی انداز میں بات سمجھائی، اور ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے اور انداز میں اپنی بات کو سمجھایا سکھایا۔ تو ان پروگراموں میں، ان جلسوں میں ضرور شرکت کیا کریں۔ آج السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔